السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کا علم ہمیشہ سے انسان کے لیے تجسس کا سبق بن رہا ہے۔ اسلام میں قیامت کا ذکر بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ قیامت سے جڑی حدیثوں اور آیتوں میں اسے انسانیت کے لیے ایک اہم نصیحت اور عبرت بتایا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک لمبی حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اچانک اللہ تعالیٰ ایک آمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور سب سے برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں 7 سال رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے بیچ ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمان ایمان کا کوئی ذرہ بھی نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر کھو میں داخل ہو جائے تو یہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد سب سے برے لوگ یہاں رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارتوں کی وجہ سے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درمندے جیسے اخلاق والے ہوں گے۔ نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی شکلوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر بیٹھے ہو۔ وہ اسے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ اس لیے وہ ان کو بت پرستی کی تعمیل دے گا اور بےہود کی پوجا کرنے لگے گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، بگاڑ، فساد اور بت پرستی میں پڑے رہیں گے، اور ان کو خوب روزی مل رہی ہوگی اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سر پھونک دیا جائے گا۔ سر کی آواز سب ہی سنیں گے۔ جو سنتا جائے گا ڈر کی وجہ سے حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹ کو پانی پلانے کا حیض لیپ رہا ہوگا۔ وہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک ایسی بارش بھیجیں گے جو اوس کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سر پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں، چلے اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے ذمے میں دوزخیوں کو الگ کر دو۔ اس پر پوچھا جائے گا کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جب جواب ملے گا کہ ہر 1000 میں 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ہوگا کہ جس کے ڈر اور بچھوت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ دن بڑی ہی مصیبت کا ہوگا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچائے رکھیں گے جن کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی مقرر تاریخ کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر لوگوں کی موجودگی میں پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہی ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین
زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی، وہ تم پر بالکل ہی اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی کھوج کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، بلکہ وہ اچانک آ جائے گی ان پر اور ان کو بدحوث کر دے گی، نہ اس کو ہٹنے کی اس کو قدرت ہوگی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس مبارک آیت میں سے اور اس سے پہلے آیت میں معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی، دو آدمیوں نے اپنے درمیان خریدنے بیچنے کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا کہ پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حیض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس نے مویشیوں کو پانی بھی نہ پلایا ہوگا، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ یعنی جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے، اسی دن وہ جنت سے نکالے جائیں گے اور قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سید عالم نے فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر قریبی فرشتہ اور آسمان اور زمین، پہاڑ اور سمندر، یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اچانک آ جائے گی۔ اس کا مقصد انسان کو نیک عمل کی طرف راغب کرنے کا ہے اور برائی سے دور رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل اور ایمان کو اس طرح سدھاریں کہ جب بھی قیامت آئے ہم اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور قیامت کے دن کی تیاری میں جٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔